ایک سنسان جزیرے پر ایک ماں اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ خوفناک طوفان سے بچنے کے لیے ایسا قدم اٹھاتی ہے جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ وہ طوفان سے بچنے کے لیے ایک پرانی جھونپڑی پر پہنچتے ہیں، اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے لیکن کچھ مرمت کے بعد وہ انہیں تیز ہوا اور بارش سے بچا سکتی تھی۔ اب ان کے پاس آخرکار ایک جگہ تھی جسے وہ اپنا گھر کہہ سکتے تھے۔ سال گزرتے گئے، بچے جوان ہو گئے اور جزیرے کی سادہ زندگی کے عادی بن گئے۔ پھر بھی ان کی ماں نے یہ یقینی بنایا کہ وہ اس دنیا کو نہ بھولے جہاں سے وہ آئے تھے۔ وہ انہیں ہر روز سائنس، زبان اور جدید ثقافت کے بارے میں تعلیم دیتی۔ بچے اپنے دن جزیرے پر خوشی سے کھیلتے ہوئے گزارتے اور کچھ عرصے کے لیے ایسا لگنے لگا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے خوش ہی رہیں گے۔ لیکن پھر ایک خوفناک طوفان آیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ جھونپڑی کی چھت شدید بارش برداشت نہ کر سکی اور گر گئی۔ چھت کی مرمت کے لیے دوڑی لیکن بھیگنے کے بعد وہ شدید بیمار ہو گئی۔ چونکہ جزیرے پر نہ ہی کوئی ڈاکٹر موجود تھا اور نہ ہی کوئی میڈیسن، اسے معلوم تھا کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس نے بچوں کو اپنے بستر کے پاس بلایا اور لڑکے سے کہا کہ وہ لڑکی کا خیال رکھے گا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اگر کبھی بھی کوئی مدد نہ آئی تو ایک دن انہیں ایک دوسرے سے شادی کر لینی چاہیے اور خاندان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ لڑکا اس کا بایولوجیکل بیٹا نہیں تھا، اس لیے ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ عورت انتقال کر گئی۔ اگلے 10 سالوں میں لڑکا ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا اور لڑکی ایک حسین جوان عورت بن چکی تھی۔ جب دونوں جوانی کے دور سے گزر رہے تھے تو اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگے۔ ایک دن لڑکا جھگڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی کو ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے وہ فوراً اسے تلاش کرنے نکل پڑی۔ جب وہ اسے آخرکار کیچڑ میں لت پت اور تھکا ہوا ملا تو وہ دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ جذبات کے زیر اثر انہوں نے سمندر کے کنارے ایک دوسرے کو ایموشنل کس کی۔ بعد میں وہ دونوں اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک سادہ سی شادی کی تقریب منعقد کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی انگوٹھیاں سادہ اور ہاتھ سے بنی ہوئی تھی لیکن وہ دونوں خوشی سے چمک رہے تھے۔ انہیں لگا کہ اب ان کی پرامن زندگی ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی۔ لیکن ایک دن ہوریزون پر ایک کشتی نمودار ہوئی جس نے ان کی دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سبسکرائب